أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. صدق الله العظيم. اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج 26ویں سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد. یہ آیات آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ درخواست ہے جب وہ ان کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے لیے درخواست کی تھی کہ اسے بھی میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم دونوں جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور تیرا پیغام وہاں تک پہنچائیں. آپ کو یقیناً یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، جو کہ مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 26 کا مختصر اور منتخب خلاصہ. اس پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہو رہا ہے. احقاف عربی زبان کے اندر ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت میں قوم عاد کا تذکرہ ہے اور یہ قوم عاد ریت کے ٹیلوں کے قریب آباد تھی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے. اس صورت کے تقریباً آغاز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے توحید خداوندی پر عقلی اور نقلی دلائل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ الْآیَةِ. اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر، وحدت پر دلائل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو اور عبادت کرتے ہو اور جن کی پرستش کرتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، ذرا بتاؤ انہوں نے زمین میں سے کسی چیز کو، کسی حصے کو پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے زمین کی یا آسمان کی کوئی تخلیق کی ہے؟ اور پھر ذرا یہ بتاؤ اس پر تمہارے پاس کسی پچھلی آسمانی کتاب میں کوئی دلیل موجود ہے؟ یا ذرا یہ بتاؤ کسی پیغمبر پر اس حوالے سے کچھ نازل کیا گیا کہ انہوں نے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ جو بت ہیں، یہ جو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، انہوں نے کیا اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پیدا کیا؟ دنیا کے اندر تمام کے تمام تخلیقات انسانوں کی ہوں، جمادات کی ہوں، نباتات کی ہوں، آسمانوں اور زمین کی ہوں، یہ ساری تخلیقات صرف اور صرف اللہ رب العزت نے کی ہیں اور اللہ ہی خالق و مالک و رازق ہیں. چنانچہ یہاں پر یہ جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ تم بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہو. بعینی یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ لقمان آیت نمبر 11 کے اندر بھی یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ نے تو یہ شجر و حجر، کائنات،
یہ فضائیں، خلائیں، آبشاریں، دریا، سمندر، پھل پھول، پودے، یہ زمین یا آسمان، آسمانوں کے درمیان کی خلائیں، فضائیں، یہ سب اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ ہے اللہ کی تخلیق، ذرا مجھے وہ بھی دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے اگر کچھ بنایا ہے۔ اللہ کی تخلیقات کے مناظر اور مظاہر تو دنیا میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، وہ تو سب کے سامنے مشاہدہ میں آ رہے ہیں، محسوس کیے جا رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو ذرا دکھاؤ کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یقولون افترا قل ان افتریتہ الآیہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کلام پاک کو، قرآن کریم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے نعوذ باللہ، اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل شدہ نہیں ہے، تو پھر تو یاد رکھو کہ تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت پر کوئی جھوٹ باندھے تو وہ تو رسوا ہو جائے گا، تو پھر تو تم مجھے اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میں جب یہاں پر کلام پاک کو پیش کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی مسلسل تائید مجھے حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہا، بلکہ یہ وحی ہے، کلام ربانی ہے، قرآن کریم ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حوالے سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ مشرکین کیوں نہیں یہ بات سوچتے کہ کئی اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتابوں کو جانتے تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خوشخبریاں اور پیشنگوئیاں عطا کی گئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ ایمان لائے، تو اللہ رب العزت پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے قرآن پر، صاحب قرآن پر، مگر اے مشرکین مکہ تم لوگ اپنے تکبر کے اندر مبتلا رہو گے، اور تم اپنی ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے، اور تم تکبر کا اظہار کر رہے ہو، اور تم تکبر پر ہی رہ رہے ہو۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے والدین سے متعلق ایک اہم ترین اصول بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کئی مقامات پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کئی مقامات پر احسانہ کا لفظ آیا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کئی سارے بچے یعنی اولاد ایسی ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے مگر والدین کافر رہتے تھے، اور کئی جگہوں پر اولاد نافرمان اور مشرک رہتی تھی مگر والدین مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر والدین مشرک اور کافر رہیں اور اولاد مسلمان ہو جائے تو ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کر رکھی ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے ماں کی تکلیفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ پریگننسی کی کیفیت کے اندر ماں آتی ہے اور وہ کتنے عرصے تک بچے کو پیٹ کے اندر پالتی ہے، پھر وضع حمل ہوتا ہے، یعنی پریگننسی کے بعد جب ابارشن یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی اذیت اور تکلیف ماں سہتی ہے، بچے کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف ماں سہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت والدین کے بارے میں ان کی ان تکلیفوں کا ذکر کر کے یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اطاعت کا، فرما برداری کا، اطاعت شعاری کا رشتہ رکھو،
ان کے سامنے اپنے عاجزی کے پروں کو جھکا کے رکھو، حسن سلوک کی ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی واضح فرما دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر ماں یا باپ یا والدین دونوں اولاد کو شرک پر آمادہ کریں، کفر پر آمادہ کریں، تو پھر یاد رکھو اس سلسلے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا واضح اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی آئے۔ ظاہر سی بات ہے جو خالق کا نافرمان اور بے وفا ہو، خالق کا جو وفادار نہ ہو، وہ مخلوق کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ کا حکم اور اس کو پریورٹی دینا، اس کو ترجیح دینا لازم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ صورت بن جائے کہ والدین کی نافرمانی تو نہیں لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنے کے باوجود والدین شرک پر آمادہ کرتے ہیں، تو پھر باقی تمام معاملات میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی، مگر شرک اور کفر کے معاملے میں والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں والدین کی نافرمانی کی جائے گی اور اللہ پر ایمان لایا جائے گا۔ اس کے بعد وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ الآیہ کے ماتحت قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد پر کیسی کیسی نعمتیں فرمائیں، ان کی طرف پیغمبر کو بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے نصیحتیں کی مگر قوم عاد نے تسلیم نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کا تذکرہ یوں فرمایا کہ سفر طائف سے واپس آتے ہوئے نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو فجر کی نماز ادا کرنے کی تلاوت کے دوران میں جنات جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کو سننے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر جا کر دوسرے جنات کو بھی داعی اسلام بن کر ایمان کی طرف دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ یہ جنات کا آنا اور جنات کا اس طریقے سے اسلام قبول کرنا، یہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما کر کے سفر طائف سے واپسی کا چونکہ یہاں پر تذکرہ چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، سورت کا اختتام اسی پر فرمایا کہ پچھلے انبیاء جو اولو العزم انبیاء تھے جیسے انہوں نے صبر کا معاملہ کیا، تو اہل طائف کی اس تنگ دلی اور اس بدسلوکی کی وجہ سے آپ بھی تنگ دل نہ ہوں، رنجیدہ قلب نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، صدمے میں مبتلا نہ ہوں، صبر کا مظاہرہ فرمائیے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہاں ایک بڑا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طائف کے سفر سے واپسی پر طائف والوں نے جو پتھر برسائے تھے، جو بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا، اس پر باقاعدہ تسلی کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ یہاں بڑا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ آج سیرت نگار اور مختلف مفسرین اس کو تو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، یہ ساری تکلیفیں ہر کوئی بیان کرتا ہے، مگر اس تکلیف کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کئی لوگوں نے کہا تھا آپ طائف تشریف لے جائیے، وہاں دعوت توحید دیجئے، طائف کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ایک توقع لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو طائف ہی کے خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے، تو جب انہوں نے دودھ پلایا ہے وہ طائف سے تعلق رکھتی تھی، تو اب وہاں طائف کے لوگ آپ کی اس وجہ سے بھی عزت کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھانجے اور بھتیجے ہیں، کیونکہ ہماری ہی قوم کی خاتون نے ان کو دودھ پلایا۔ یہ توقع لے کر کے گئے، مگر وہاں انہوں نے بدسلوکی کا معاملہ کیا، پتھر برسائے۔ اب نبی کے مبارک مقدس پر نور قلب اطہر پر جو درد کی ٹیسیں اٹھی ہیں اور جو کوڑھن پیدا ہوئی ہے، جو ظاہر ہے نبی کے دل پر جو تکلیف، اذیت سہنے کا جو مرحلہ آیا ہے،
اس کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر وہ الفاظ بڑے عجیب و غریب آتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی اور ایک باغیچے کے اندر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کو خطاب کر کے فرمایا الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ یا اللہ مجھے آپ کی ناراضگی سے ڈر ہے، اگر آپ ناراض نہیں آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، البتہ میں عافیت کا طلبگار ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرمایا، اور اس موقع پر یہ بھی مشہور بات سب کو معلوم ہے کہ باقاعدہ فرشتہ نازل ہوا، اللہ کے حکم سے یہ پیشکش اور آفر کی کہ آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو کچل کر ان سارے کے سارے اہل طائف کو تباہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل سے لوگ ایمان والے پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ انہی کی نسلوں سے تو آگے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ جو ٹیسیں، یہ جو تکلیف، یہ جو اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا، یاد رکھیے محترم ناظرین و سامعین، ایک خوبصورت علمی تاریخی سیرت کا نقطہ یہ ہے، اسی سفر طائف سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، جہاں اس میں اور بے شمار حکمتیں۔ وہاں پر ایک حکمت یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف زمین اور زمین والوں کی تنگیوں سے پریشان نہ ہو، آئیے آسمان کی طرف اور دیکھیے آسمان اور آسمان والے کی نظر میں آپ کا کیا مقام بلند ہے۔ تو گویا سفر طائف کے ذریعے سے بھی تسلی کا سامان ہوا، اور یہ جو آیت اتر رہی ہے سورت کے اختتام میں فاصبر کما صبر اولو العزم، پچھلے انبیاء نے جس طریقے سے صبر کا معاملہ کیا آپ بھی صبر کا مظاہرہ فرمائیے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا اور صبر کی تلقین کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے، چونکہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ محمد کہا گیا۔ والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے دو قسم کے کام کیے، ایک تو یہ کہ خود دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو دعوت توحید قبول کرنے سے روکتے رہے، رکاوٹ ڈالتے رہے، منع کرتے رہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی وجہ سے کہ یہ خود بھی ایمان نہیں لائے پلس دوسروں کو بھی یہ رکاوٹ ڈال کر کے منع کرتے رہے، تو اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان لانے والے، وہ چونکہ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آگے چل کر کے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے بدر کے موقع پر تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ تھی کہ یہ جو قیدی کفار مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ امت کا، مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دبدبہ دنیا پر قائم ہو جائے، رعب قائم ہو جائے، اور ان کو رہا کر دینا، فدیہ لے کر کے چھوڑ دینا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں تھا۔ لیکن جب ایک مرتبہ دنیا پر رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا اور اللہ نے بدر کے میدان کے اندر زبردست قسم کی فتح عطا فرما دی، تو اب اس آیت سورہ محمد کے اندر گویا یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اب جو جنگ کے قیدی ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں 4 طرح کے اختیارات ہیں، چاہو اور مناسب اور حالات کے اعتبار سے موزوں سمجھو تو قتل کرو، اور اگر چاہو تو پھر ان کو غلام بناؤ، اور چاہو تو پھر فدیہ لے کر کے آزاد کر لو، اور چاہو تو احسان اور تبرع کا معاملہ کرتے ہوئے تم ان کو رہا کرنا چاہو تو تم رہا کر سکتے ہو۔ اس آیت سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے گویا یہ 4 اختیارات عطا فرمائے۔ اس کے بعد مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ پانی کی نہر ہوگی جو صاف اور شفاف،
اسی طرح دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہر ہوگی جس میں بدبو نہیں ہوگی، مستقل طور پر ڈیلیشیس یعنی لذت ہی لذت اس کے اندر ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شراب کی، دودھ کی اور پانی کی نہر کے بعد ایک اور نہر ہوگی جس کو شہد کی نہر کہا جائے گا، اور جو صاف اور ستھری ہوگی، اس میں کسی بھی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کی تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت والوں کو یہ انعامات اور یہ نہریں دی جائیں گی۔ اس کے بعد اس صورت کے تقریباً اختتام کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی اعلیٰ راستہ درجہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے تو اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کریں۔ یہ روزی کس نے دی ہے؟ یہ مال بھی تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ بادشاہ ذات ہے، غنی ذات ہے، مستغنی ذات ہے، ہم نوکر ہیں۔ بادشاہ اپنی مملکت کے باشندوں میں سے کسی ایک کو اگر اپنی نوکری کے لیے قبول کر لے تو یہ نوکر کا احسان نہیں ہوتا، بادشاہ کا احسان ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بعینی یہی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے، اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے اور اللہ رب العزت تمہارا معاملہ ہی صاف کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ شان بے نیازی اللہ رب العزت کی اس صورت کے اختتام کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ گویا ہمیں اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا چاہیے اور ضرورت مند، محتاج، نوکر اور غلام بن کر کے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہمارا مال قبول ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، کھلی اور واضح فتح۔ اس آیت کے اندر دراصل فتح مکہ کی عظیم خوشخبری ہے۔ ان آیات کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا صحابہ کے ساتھ جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر رکاوٹ ڈال دی اور عمرہ ادا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت بطور خوشخبری کے نازل ہوئی کہ ہم گویا کہ آپ کو فتح اور کھلی اور واضح فتح عطا کریں گے۔ یہ خوشخبری سن 8 ہجری کے اندر جا کر کے اللہ نے مکمل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، الآیہ کے اندر گویا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، ذنب سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ الزامات آپ پر لگاتے تھے اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے سے ان الزامات کو بھی ختم فرما دیا اور ان کی تردید فرما دی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب حدیبیہ کے اندر مشرکین نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد، نمائندہ، ایمبیسڈر، سفیر اور ایلچی بنا کر کے مشرکین کی طرف روانہ فرمایا کہ جا کر کے ان سے کہہ دو ہمارا اس وقت ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، عمرے کی ادائیگی کا ہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، پیچھے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود تمام صحابہ کرام سے باقاعدہ بیعت لی اور بیعت اس بات پر لی کہ ہم حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جو صحابہ مؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے ان کی ساتھ رضامندی کا اللہ نے اعلان فرمایا، جیسا کہ بدری صحابہ سے رضامندی کا اللہ نے اعلان فرمایا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، ہوا یہ کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا اس وقت کفار کی طرف سے 50 کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ وہ یہاں پر قتل کرنے کے ارادے سے آئے، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے خاص طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کو قتل کرنے سے روکا
اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی رک گئے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اور شہید نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں صلح کے اوپر وہ آئے اور پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور جب معاہدہ لکھا گیا اس کے الفاظ پر بھی اختلاف تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ تو آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، وہ جو خواب تھا، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس حق والے خواب کے سچا ہونے کی خوشخبری بتائی کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آخر میں محمد الرسول اللہ، چونکہ وہ معاہدے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس وقت وہ لکھنے سے منع کر دیا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ نہ لکھا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، گویا قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی، اور یہ باقاعدہ الفاظ قرآن کا جز اور حصہ بنا دیے۔ ظاہر ہے اس سے جہاں ختم نبوت کا، نبی کی رسالت کا پتہ چلتا ہے، وہاں نبی کی غیر معمولی شان فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس صورت کے اختتام میں نبی کے کمپینین اور رفقا کی صفات کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا گیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ نبی کے ساتھ جو افراد ہیں یہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور سجدے، نمازیں، رکوع اور سجدوں کے ذریعے سے خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ صفات دراصل بیان کر کے مقصود اس طرح بھی اشارہ کرنا ہے کہ دراصل ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنی کمیونٹی کے اندر اور اپنے اعزاء اقربا اور تمام اہل ایمان کلمہ گو مسلمانوں کے اندر تو ہر لمحے رحم دلی کا، اخلاق کا، محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں جو حربی مقابل میں آئے ہوئے جنگ پر برسر پیکار کفار ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سختی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی کے اندر نماز، روزہ، سجدہ، قرآن، تلاوت، ذکر، محاسبہ اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی ہر لمحے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ حجرات کے ابتدا کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ در حقیقت بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ معاملات جن کا فیصلہ خود نبی نے کرنا ہے، یا جن کے بارے میں مشاورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے طلب نہیں کی ہے، اس میں ایمان والو تمہیں آگے بڑھ کر کے بحث مباحثہ کرنا یا بات چیت کرنا یہ خلاف ادب ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ قبیلہ بنو تمیم سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، لیکن در حقیقت نبی کی مجالس کا، نبی کی مجلس کا ہمیشہ کے لیے یہاں پر ادب بیان کر دیا گیا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے۔ نبی کی مجلس کے پیارے اور حقیقی مؤثر آداب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فضیلت شان کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آگے چل کر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، الآیہ کے ماتحت معاشرت کے بہت اہم ترین آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو، تجسس کے اندر مبتلا نہ ہو، عیب تلاش کرنے کی طرف نہ جاؤ، غیبت کرنے کی طرف نہ جاؤ۔ یہ احکام بطور خاص تاکیدی طور پر بیان کیے گئے۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عصبیت کے بت ڈھا دیے گئے، لسانیت رنگت کی بنیادوں پر کسی قسم کا اعزاز اور اکرام نہیں ہوگا۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ یہ احکام اور آداب معاشرت یہاں بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا تذکرہ، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا اور بطور خاص یوم آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن کہ ہم جہنم کو کہیں گے تو بھر گئی،
اور وہ کہے گی اور مزید لوگوں کو لے کر کے آؤ. آگے چل کر وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنتیوں کے مقام اور مقام جنت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تسلی رکھیے، اگر آپ کی یہ تکذیب کر رہے ہیں تو پچھلے انبیاء کرام کی بھی تکذیب کی گئی تھی. یہ باقاعدہ تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے آیات اتاری ہیں. ان آیات کے اندر بھی یوم آخرت اور قیامت والے دن کی ہولناکی کو ہر لمحے ہمیں اپنے سامنے رکھ کر اس کا استحضار کر کے قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا سامان ہمیں کرنا چاہیے. اس طرف باقاعدہ طور پر اشارہ کیا گیا ہے. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرب الہی، اور جو آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرب الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلم کی حدیث کی کتاب میں ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بندوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عاجز بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا. اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو بلندی عطا فرمائے گا. انسان کے پاس اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دو میں سے کوئی ایک امکان ہے. یا انسان مغرور اور متکبر بنے، یا انسان عاجز اور انکساری دکھانے والا بنے. انسان اگر متکبر بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور اگر انسان عاجزی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ غرور اور تکبر کتنی بری چیز ہے. اس کی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلند کر دیتا ہے دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آخرت میں اس کو وہ بلند کرے گا تمام دنیا والوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، اور انعامات سے نوازے گا ہمیشہ کی جنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 26ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی شاخ کے آخری پیغمبر ہیں. یہ ذرا میپ دیکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میپ میں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے بیان کیا تھا تب آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ میپ استعمال ہوا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام جن سے ان کی نسل چلی جو کہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے جو نسل چلی وہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اگر آپ پیغمبروں کے لحاظ سے بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں. سیکنڈ لاسٹ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر ہیں. لیکن اگر آپ بنی اسرائیل والی جو نسل ہے اس کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی نسل کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن بہرحال خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری پیغمبر کے طور پر مبعوث کیے گئے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، چونکہ
میں نے آپ سے جیسے کہ کہا کہ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیلیوں میں جب یہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی تھی، اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو کہا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، جن کا نام احمد ہوگا اور تم سب ان پر ایمان لانا۔ اچھا، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے واقعے میں ذرا سا آپ چلتے ہیں کہ ان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور کیا واقعہ تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ سے بیان کر رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں حضرت مریم۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت مریم علیہ السلام ایک حجرے میں رہا کرتی تھیں، اور جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھیں تو ان کے جو والد تھے، مریم علیہ السلام کے جو والد تھے جن کا نام عمران بتایا جاتا ہے، عمران جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور عمران کون ہے؟ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم، اور مریم کے والد ہیں عمران، جن کا انتقال ہو چکا تھا مریم کی پیدائش سے پہلے۔ یہ آپ کے سامنے پکچر ہے، یہ پکچر جو ہے وہ عمان میں ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمران کا مقبرہ ہے عمان میں، جو حضرت مریم کے والد تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حنا جو ہے، جن کی جو حاملہ ہوئیں، اور حنا نے ایک منت مانی تھی، اور منت میں یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا تو میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور ہوا یہ کہ حنا کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام مریم ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ یروشلم میں یہ چرچ آف حنا کہلاتا ہے۔ چرچ آف حنا یعنی حنا کا چرچ، یہ اس کی بیرونی منظر ہے۔ اور اس کے اندر جائیں اگر تو ہم یہ دیکھیں، آپ کو ایک وہ کارڈن آف کیا ہوا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس حصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت مریم پیدا ہوئی تھیں، حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں، ان کی والدہ نے آ کر حضرت زکریا کے حوالے کیا، وہ ساری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ حضرت زکریا نے پھر ان کی پرورش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد میں ایک الگ سے حجرہ بنوا دیا تھا، اور اس حجرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھیں۔ یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ پکچر اس جگہ کے بارے میں بتائی جاتی ہے جو کہ حضرت مریم کا حجرہ کہلایا جاتا تھا۔ واللہ عالم، لیکن یہ والی پکچر اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ جب حضرت مریم جو ہے بالغ ہو گئیں تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا ان کے پاس آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، جن کا ذکر ہم نے کل کر لیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت مریم ایک دفعہ تنہائی میں عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے حجرے میں نمودار ہو گیا۔ جب انسانی شکل میں وہ آپ کے حجرے میں نمودار ہوا تو حضرت مریم گھبرا گئیں، اور حضرت مریم نے اس فرشتے سے کہا، جو کہ بظاہر انسانی شکل میں تھا، اس شخص سے کہا کہ اے اجنبی، اے فلاں، تم مجھ سے دور رہو اور مجھے چھونے کی کوشش نہ کرو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مریم مت گھبرائیے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا کرے گا، ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ حضرت مریم علیہ السلام اور زیادہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ چنانچہ فرشتہ جو ہے وہ یہ گفتگو کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری، یعنی دم کیا، اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کا حمل ٹھہر گیا ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہیں۔
حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئیں، بہت زیادہ گھبرا گئیں، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اب میں اپنے خاندان والوں کے سامنے، قبیلے والوں کے سامنے، علاقے والوں کے سامنے سامنا کیسے کروں گی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ یہ تانے دیں گے کہ مریم تو بہت پارسا ہے، مریم نے یہ کیا کر دیا۔ آپ ظاہر ہے اس معاملے کی نزاکت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام پر گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت مریم کو یہ کہا کہ آپ مت گھبرائیے، آپ یہاں سے کوچ کر جائیے، کسی دور جگہ پر آپ اپنا بسیرا کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے انہوں نے مسجد کا وہ حجرہ چھوڑ دیا اور دور ایک علاقے میں جا کر آپ نے ڈیرا ڈال لیا، اور وہ جگہ بیت اللحم کہلاتی ہے۔ وہ بیت اللحم میں آپ جب وہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اور وہ ایک ویران جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا درخت اگا دیا جس میں تازہ کھجوریں موجود تھیں، اور آپ کے ساتھ پانی کا ایک چشمہ بہا دیا جس میں کہ ٹھنڈا اور شیریں پانی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کھجور کھائیے، اطمینان سے پانی پیجئے اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ ظاہر بعد میں بتائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم کے ہاں، اور یہ یاد رکھیے ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے بچے ہیں، ان کا کوئی والد نہیں تھا، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، جس کی گواہی قرآن مجید نے ہمیں دے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ جو جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت تو وہ ویرانی جگہ تھی، لیکن آج اس جگہ پر ایک چرچ بن گیا ہے، اور اس کو چرچ آف نیٹیوٹی کہتے ہیں۔ اور یہ چرچ آف نیٹیوٹی کی آپ یہ پکچر دیکھیے آپ کے سامنے، یہ چرچ آف نیٹیوٹی کی یہ پکچر ہے جو اس کا بیرونی منظر ہے۔ اور اس چرچ کے اندر جب آپ جاتے ہیں، ایک غار سی ہے، یہ دیکھیں آپ اندر جا رہے ہیں ہم، یہ اگلی پکچر میں، تو ایک غار آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس غار میں نیچے کی طرف کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ذرا ہم کلوز کرتے ہیں، ایک دوسری پکچر دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا کلوز ویو ہے اس کا۔ ایک تیسری پکچر دیکھتے ہیں، یہ اور کلوز ویو ہے، اور یہ چوتھی پکچر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس غار کے اندر ایک 14 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ اسٹیل کی جو ہے وہ فریم لگا ہوا ہے۔ یہ 14 کونوں والا جو ستارہ ہے، اس جگہ پر جہاں یہ بنا ہوا ہے، یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یعنی چرچ آف نیٹیوٹی میں یہ جو غار ہے، اس غار کے اندر جہاں یہ سٹار بنا ہوا ہے 14 پوائنٹس کا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ 14 کونوں کا ستارہ کیوں ہے، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسکپ کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت مریم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اب میں اپنے خاندان والوں کے سامنا کیسے کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم آپ کو کچھ نہیں کہنا، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، اس بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا یہ ہوا کہ جب گاؤں والے اور جب رشتہ دار آئے آپ کے پاس اور آپ سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کیا کر دیا، تو مریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ شیر خوار بچے ہیں، انہوں نے اپنی اس شیر خواری کی عمر میں انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی ایک بچہ جب اس طرح سے گفتگو کرے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ انہوں نے جو یہ نشانی دیکھی وہ تو ظاہر ہے ان پر ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ لوگ تھے جو پھر بھی اس نشانی پر بھی نہیں مانے اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگانے لگے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا یہ کام کر دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے یہ جو 3 باتیں تھیں
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیں، اور یہی 3 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی بتائی ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ تینوں کے تینوں مواقع کیسے مواقع ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہی تینوں مواقعوں پر سلامتی کی بات کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ کو کتاب یعنی انجیل عطا کی گئی، آپ کو بہت سارے معجزات دیے گئے، جن میں سے یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈال دیا کرتے تھے، آپ نابینا کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، آپ کوڑیوں کا مرض درست کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ان کی والدہ ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا مقبرہ یہاں پر آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، ماؤنٹ آف اولیو ہے۔ ماؤنٹ آف اولیو میں یہ آپ کو چرچ نظر آ رہا ہے، یہ چرچ آف سیپلکر کہلاتا ہے۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ مقبرے کا اندرونی منظر ہے، اور یہ تیسری پکچر دیکھیے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ناظرین، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے یا صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 12 حواری تھے، یعنی آپ کے 12 صحابی تھے، اور ایک مرتبہ ان صحابیوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے آسمان میں سے خوان نازل ہو۔ خوان کا مطلب دسترخوان نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا جس میں جنت کے میوے اور جنت کے پھل رکھے ہوئے تھے جو حواریوں نے تناول فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ جب آپ اپنی بنی اسرائیل کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو آپ کو جھٹلاتے تھے، کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے جن کو حواری کہا گیا، لیکن زیادہ تر قوم جو ہے وہ آپ کو جھٹلانے لگی اور آپ کو نعوذ باللہ آپ پر اور آپ کی والدہ پر تہمت بھی لگانے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین کی بات کرتے تھے تو وہ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بالآخر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ کن لوگوں نے؟ انہی بنی اسرائیلیوں نے جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید 5 باتیں بتاتا ہے، اور وہ 5 باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو بتانی ضروری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اے عیسیٰ، میں آپ کو ان یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ یہودی کون ہیں ناظرین؟ یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایسے افراد جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے وہ یہودی کہلائے، اور بنی اسرائیل ہی میں سے ایسے افراد جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے وہ عیسائی کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ان یہودیوں کے ہاتھوں آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کو میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تیسری بات، آپ کو ان کے شر سے پاک کر دوں گا۔ چوتھی بات، آپ کو قیامت تک ان پر جو ہے وہ قیامت تک آپ کے ماننے والوں کا غلبہ نہ ماننے والوں پر قائم رکھوں گا۔ اور پانچویں بات، قیامت کے دن میں آپ سب کے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں آپ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب منصوبہ بنایا گیا تو اس طرح بنایا گیا کہ بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے وہاں پر رومی بادشاہ کی حکومت تھی۔ رومی بادشاہ جو ہے وہ کافر تھے، یعنی وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ ایک طرح سے نیوٹرل تھے۔ وہ بنی اسرائیلیوں کے مذہب کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل خود تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام عیسیٰ ہے یہ ہمارے مذہب کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دے دی جائے۔ رومی بادشاہ جو تھے وہ پہلے تو نہیں مانے، مگر پھر ایسا ہوا کہ رومی بادشاہ کا ایک تہوار کا دن آیا، اور ان تہوار کے دن میں ان رومی بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آج تہوار کا دن ہے، یہ فلاں جو ڈاکو ہے
اس کو چھوڑ دیا جائے یا عیسیٰ کو چھوڑ دیا جائے؟ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ جو رومی بادشاہ تھا وہ مجبور ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ عیسیٰ کو تلاش کرو اور ان کو صلیب دے دو، یعنی سولی لگا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ذرا غور سے سنیے گا، روایات کے مطابق ایک گھر کے اندر موجود تھے اور اس گھر میں جو ہے وہ آپ کے حواری موجود تھے۔ اب ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سپاہی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ صلیب پہ جانے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو ایک حواری تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل اور صورت حضرت عیسیٰ جیسی کر دی اور سپاہی اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر لے گئے اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو حواری تھے ان میں سے ایک حواری نے آپ کی مخبری کی اور سپاہیوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ فلاں گھر میں ہے اور پہلے میں گھر کے اندر جاؤں گا، اس کے بعد تم دھاوا بول دینا۔ لہٰذا وہ گھر میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق اٹھا لیا، اور جب سپاہی اندر آئے تو وہ شخص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں تھا اور وہ چلاتا رہا، روتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن سپاہی اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گئے اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ ان دونوں روایات کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں، دونوں میں سے جو بھی صحیح ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت اٹھا لیا، اور کوئی اور شخص تھا جسے سپاہی عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے صلیب دے دی۔ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی آپ کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ آپ کو صلیب دی گئی، بلکہ آپ کا معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مشتبہ کر دیا۔ اچھا جی، اب بہت امپورٹنٹ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بہرحال اس کا ذکر نہیں ہے، مگر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ ہے مسجد امیہ جو کہ شام کے علاقے دمشق میں موجود ہے۔ یہ کل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ مسجد آئی تھی اور میں نے کہا تھا اسے غور سے دیکھ لیجئے گا، اس کا ذکر آئے گا۔ یہ جو مسجد ہے مسجد امیہ، اس کو آپ اگر دیکھیں، اس کا جو یہ پوری پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 3 میناروں والی مسجد کہلاتی ہے۔ اس میں دیکھیں 3 مینار ہیں۔ جو مینار اس کے رائٹ سائڈ پر ہے اسے مینار کتبی کہتے ہیں۔ جو مینار اس کے دروازے کے ساتھ سینٹر میں موجود ہے اسے مینار عروسی کہتے ہیں، اور جو مینار اس کے لیفٹ سائڈ پر ہے اسے مینار عیسیٰ کہتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ مسجد دیکھیں، جب مسجد میں 3، 2 یا 4 مینار ہوتے ہیں تو وہ مینار کا اسٹرکچر ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا ڈیزائن ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک خاص مسجد ہے جس کے 3 مینار ہیں اور تینوں میناروں کا اسٹرکچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہ پکچر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ اسٹرکچر کے مینار ہیں۔ 2 میناروں کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو تیسرا مینار ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہے جس کا نام مینار عیسیٰ ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب اتریں گے تو اسی مینار کے ذریعے سے اترتے ہوئے وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ اس وقت نماز جو ہے وہ جماعت کے لیے تیار ہوگی اور آپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں گے، آپ کو امامت کے لیے کہا جائے گا، لیکن آپ امامت نہیں کریں گے اور جو امام ہوگا وہی نماز پڑھائے گا۔ واللہ عالم اس میں کتنی حد تک کیا بات درست ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور یہ مینار جو ہے اس کا کلوز ویو بھی دیکھ لیں، یہ اس کا کلوز ویو ہے جو آپ کو بہت قریب سے نظر آ رہا ہے، یہ مینار عیسیٰ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال اس دنیا میں موجود ہوگا اور آپ دجال سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کرتے کرتے دجال جو ہے وہ لد کے مقام تک پہنچے گا، اور لد کے مقام پر آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ لد کا مقام کہاں پر ہے؟ جو اس وقت موجودہ اسرائیلی ریاست ہے اس کے اندر یہ لد کا مقام ہے، اور یہ پکچر آخری پکچر آپ دیکھیے، یہ وہ پکچر ہے جہاں پر ایک عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ لد کا مقام ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر دجال کو آپ شکست دیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہاں تک ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سیرت آپ کے سامنے رکھی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں
ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی جناب، قرآن مجید ہمیں دنیا میں رہنے کے طریقہ کار بھی سکھاتا ہے، اس کے نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے، اس کے اندر ڈسپلن بھی سکھاتا ہے. اگلا سیگمنٹ ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، جو کہ آپ کے سامنے ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر کے مسائل کی اگر درجہ بندی کی جائے تو اس فہرست میں غالباً ٹاپ کی جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے. غربت کا مسئلہ عالمگیر مسئلہ ہے اور دنیا بھر کی حکومتیں، NGOs اور ماہرین معیشت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور تجاویز بھی دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بہت قدیم ہے. تاہم دور جدید کے آغاز پر ہم نے یہ دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن جس وقت آیا تو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک آدمی کماتا تھا اور 10 آدمی کھاتے تھے، لیکن جب صنعتیں لگیں تو لوگوں کو روزگار ملنے لگا. ایک ہی گھر میں مرد کو بھی روزگار ملا، عورت کو بھی ملا، بچوں کو بھی ملا. جب سب لوگ باروزگار ہوئے تو یہ محسوس ہوا کہ اب غربت دور ہوگی. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ غربت تو کیا دور ہوتی، جو سرمایہ دار تھا وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا. اور آج کے دن تک یہ مسئلہ اس درجے میں پہنچ چکا ہے کہ اب 1% لوگ ہیں جن کے پاس کل دنیا کی آمدنی موجود ہے. 20ویں صدی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمیونزم سامنے آیا اور اس نے دنیا بھر کی دولت کو یہ فیصلہ کیا کہ پورے معاشرے کی دولت کو حکومت کے قبضے میں لیا جائے، پھر لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ضرورت کے مطابق معاوضہ دے دیا جائے. لیکن یہاں چونکہ نجی ملکیت کی نفی ہو چکی تھی، اس لیے انسینٹو ختم ہو گیا، جو غیر فطری چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا اور 70 برس تک دنیا میں حکومت کرنے کے بعد، آدھی دنیا میں حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا. اب صرف سرمایہ دارانہ نظام رہ گیا ہے اور اس کی خرابیاں ہیں جس کا سامنا پوری دنیا کر رہی ہے. ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی اس تعلیم کو سامنے رکھا جائے جو اس مسئلے کا حل ہے. دیکھیے، اسلام نے اس مسئلے کو بہت سلیقے سے ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ نے قومی ملکیت کے تصور کو تسلیم کیا ہے اور یہ قرآن مجید میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ ساری املاک جو نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، جیسے زمین یا سمندر یا موجود دور میں فضا بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا وہ ریسورسز جو یہاں موجود ہیں جیسے معدنی ذخائر، نیچرل ریسورسز، یہ سب حکومتی کنٹرول میں ہوں گے تاکہ غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو سکے. اس کے بعد نجی ملکیت کی اجازت دی گئی، لوگ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اب انہیں پابند کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ دیں گے. اور زکوٰۃ صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں کہ 2.5%، بلکہ اصل زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو پیداوار پہ ہوتی ہے، جو عشر اور نصف عشر کہلاتی ہے، یعنی 10% اینڈ 5%. تو اس زمانے میں صرف یہ ایگریکلچرل پہ تھی، اب پروڈکشن سروس انڈسٹری سے بھی ہوتی ہے اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہوتی ہے. تو ان سب جگہوں پہ ہر پیداوار کے اوپر 10%، 5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا، اس کے بعد لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اخراجات کریں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں اسے وہ پورا کریں اور جو کرنا ہے اس میں سے کریں، جائیدادیں بنائیں، گاڑیاں خریدیں. لیکن سال اگر اس کے اوپر گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ پیسے بچ گئے تو پھر اس کے اوپر وہ 2.5% زکوٰۃ ہے جو ہمارے یہاں زکوٰۃ سمجھی جاتی ہے. یہ پھر 2.5% زکوٰۃ لوگوں دیں گے. اس کے علاوہ یہ بات لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ تم چاہو تو ان پیسوں کو جس طرح چاہے استعمال کرو، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دوسروں کو دو گے جو کہ غریبوں کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا تک بڑھا کے دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئیں، آزادی بھی دی گئی اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا گیا. اس کے بعد اگر لوگ جائیدادیں بناتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پھر وراثت کا قانون دیا گیا کہ یہ جائیداد تقسیم ہوگی تاکہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو. اور اس کے ساتھ سود کو، جو اصل سرمایہ دارانہ نظام کی جان ہے، جس میں دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، نقصان میں انسان شریک نہیں ہوتا، اس کی حرمت کو ایک قانون بنا دیا گیا. تو یہ وہ موٹی موٹی اصلاحات ہیں جو قرآن مجید نے کی ہیں، اور اس کے بعد جب بھی ان پہ عمل کیا جائے گا تو معاشرے کے تمام طبقات کا بھلا ہوگا
امیر بھی اچھی طرح رہیں گے اور غریب کا بھی عصبی صورتحال یہ ہوگی کہ اسے بھی کشادگی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارا اگلا پروگرام ہے پیغام رمضان، اور پیغام رمضان آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ دیکھتے ہیں آج 26ویں سحری میں رمضان کا پیغام کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اور اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جاری ہے۔ اسی لیے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک آپ کی رسالت جاری ہے۔ البتہ وہ رسولوں والا کام، اللہ کا پیغام مخلوق کو پہنچانا، بندوں کو پہنچانا، اللہ کے بندوں پر اللہ کا دین قائم اور نافذ کرنے کی اسٹرگل اور جد و جہد کرنا، یہ محنت جو حضور کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو چن لیے جانے کے بعد اور ختم نبوت کے اعلان کے بعد رسول اکرم علیہ السلام کی امت کو چنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے چنا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ رسول اکرم علیہ السلام تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب حضور کی امت ہے جو اس پیغام کو آگے لے کر بڑھے گی۔ اس معنی میں ہمیں خیر امت کہا گیا۔ یہ خیر امت کے الفاظ تو ہمیں یاد ہیں، مگر غور کرنا چاہیے، کیا آج ہم خیر امت ہونا ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آج ہم خیر امت نظر آتے ہیں؟ ہم خیر امت کیوں ہیں؟ یہ منصب ہمیں جو دیا گیا، یہ اعزاز اگر دیا گیا تو کسی ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، اس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، اس امت کو لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سبحان اللہ، تمہیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا بھلائی کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے۔ یہ فریضہ پہلے حضور انجام دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت 157 میں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، رسول اللہ معروف کا حکم دیتے صلی اللہ علیہ وسلم اور منکر سے روکتے ہیں۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ کام امت نے کرنا ہے، اور اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے الفاظ معروف ہیں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکو گے۔ آگے الفاظ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ، ترتیب دیکھیے گا۔ قرآن پاک میں عام طور پر ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات سورہ عصر میں بھی ہے، ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ مگر یہ آیت جو مشہور ہے آل عمران آیت نمبر 110، یہاں عمل کا ذکر پہلے، ایمان کا ذکر بعد میں۔ عمل کیا بتایا؟ تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ پہلے حضور یہ کام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر ایمان کا ذکر، کیا مطلب؟ تم کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، تو کلمہ تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تو پڑھا، اس وقت کے مسلمان وہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھا، اس وقت کے مسلمان وہ تھے۔ آج تم نے کلمہ پڑھا، اٹس فائن، ٹھیک ہے۔ فضیلت کب آئے گی؟ فضیلت تب آئے گی جب اس کام کو انجام دو جس کام کے لیے امت کو خیر امت قرار دیا گیا، اور وہ کام ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ یہ کام پہلے حضور کر رہے تھے، اب امت نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دل کے کانوں سے سنیں، اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کے آخر میں آیت نمبر 78 میں ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ پہلے اللہ نے سوالات انبیاء کو چنا تھا، اب اے مسلمانوں تمہیں چنا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ مگر میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ آج ہم خیر امت ہونا ڈیزرو کر رہے ہیں؟ آج امت کی حالت کیا ہے؟ پچھلی 1 صدی کی تاریخ دیکھ لیجئے، 1 صدی 100 برس، 1 سینچری دیکھ لیں۔ خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا 1924 میں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو زمین پر جو کچھ ہوا ہے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو چلتی رہی ہے، اور مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہوتا گیا، اور عراق اور چیچنیا اور بوسنیا اور افغانستان، پھر کشمیر، پھر فلسطین، یہ گنتے چلے جائیے۔ سب سے زیادہ لاشیں ہمارے، سب سے زیادہ سستا خون ہمارا، سب سے زیادہ مائیگریشن کا معاملہ ہمارے ملکوں سے، مسلمانوں کے ملکوں سے، سب سے زیادہ قبضے ہمارے ملکوں پر، سب سے زیادہ ظلم اور ستم ہم مسلمانوں پر۔ سوچنے کے مقام ہے، یہ بہترین امت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ جی یہ بہترین امت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ذمہ داری کے ساتھ پریولیج ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ پریولیج ہوتی ہے۔ پرفارمنس دو گے، پروجیکٹس پورا کرو گے، ٹائم پر رپورٹ سبمٹ کرو گے، انکریمنٹ بھی ملے گا، بونس بھی ملے گا، اچیومنٹ ایوارڈز بھی ملیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا میں سمجھ آتی ہے ہمیں۔ تو ذمہ داری پوری کرو گے، خیر امت کا منصب برقرار رہے گا۔ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ قرآن پاک کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جیسے کہ تورات کو بنی اسرائیل نے پس پش ڈالا تھا۔ پیغمبر کو کورا جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے، آپ جائیے آپ کے رب کا جا کے قتال کیجیے، ہم تو بیٹھے ہوئے۔ سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے، ان کے لیے ذلت محتاجی تھوپ دی گئی۔ آج اللہ کا دین، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں، اس پر افسوس ہمیں نہیں، اور امت کا درد ہمارے اندر نہ ہو، تو پھر خیر امت کہاں سے ہم ڈیزرو کریں گے ہونا؟ خیر امت تب ہوں گے واقعتاً جب امت والے کام کو انجام دیں، خود نیک بنے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، بدی سے بچیں، بدی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بدی کیا ہے؟ ظلم کا نظام، اس کے خاتمے کی جد و جہد کرنا، یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی، آج یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ امت والے کام کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اور سارے عالم اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری سحر ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 26ویں سحری اختتام کو پہنچنے جا رہی ہے۔ آپ کو ہمارا پروگرام اور ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگی؟ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔